رسول اللہ ما بعد. دو ہفتے پہلے جہاں پر یہ درس رکا تھا وہ اس کو ذرا فریش کر لیے. وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اصل جو جہاں سے عمل کی تحریک شروع ہوتی ہے مطلب کوئی بھی کام کرنے کی تحریک شروع ہوتی ہے وہ ہے خواطر اور افکار. آپ کے جذبات کیا ہیں اور آپ سوچتے کیسے ہیں. اس کے بعد یہ جو افکار اور آپ کے جو جذبات ہیں ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ اس کام کو یوں نہیں یوں کریں گے ہم. اور پھر اس کے بعد تصور جو ہے جب صحیح ہوتا ہے تو پھر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اس کو اب یہ کام کریں گے. اور ارادہ جو ہے وہ پھر فعل کو کوئی بھی عمل آپ سے کراتے ہیں چاہے اچھا ہو خراب ہو. اور پھر کہتے ہیں جب آپ کے جذبات اور افکار جو کہ اصل ہے جب وہ صحیح ہوتے ہیں اور تو کہہ لیں گے تو پھر اعمال صحیح ہوتے ہیں. کہ اس لیے اگر سوچنے کا ڈھنگ غلط ہے یہ جو جذبات آپ کے دل میں بن رہے ہیں وہ غلط ہیں تو پھر اعمال میں فساد ہوتا ہے. تو کہنے اس لیے دین میں غلط سوچ کے اوپر ہرڈل لگائے گئے ہیں کہ آپ غلط سوچیے ہی نہیں. آپ سمجھیں ویسٹرن کلچر میں سوچنا جو غلط سوچنے پر بھی کوئی اس کو غلط نہیں سمجھا گیا. آپ گندی باتیں سوچتے رہیں گندے افکار و خیالات لاتے رہیں. وہی کہتے ہیں بس ایز لانگ ایز آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی اختیار جوج مرضی آپ سوچیے. تو فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے جو آپ کچھ بھی سوچتے رہیں. ہاں تو اس لیے سوچنے پر ہی گویا مدار رکھا گیا ہے ایمان کا اور اعمال کا. غلط سوچیے ہی نہیں. جب غلط سوچیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں تاکہ وہ غلط سوچ چلی جائے. تو اچھا افکار اور یہ خواطر مطلب جذبات اور فکر یہ پیدا ہوتی ہے مشاہدے سے. مطلب مشاہدے سے یہ چاہے آپ کو مطالعہ ہو کتابیں پڑھیں آپ یا آپ فلم دیکھیں کوئی چیز ویژول ہے وہ آپ دیکھیں تو اس سے خواطر اور افکار پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ ویسے جذبات پیدا ہوتے ہیں ویسی فکر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے جو آدمی صحیح مطالعہ کرتا ہے اچھی کتابوں کو رکھتا ہے قرآن حدیث پڑھتا ہے تو اس کے جذبات بھی پھر پاک ہوتے ہیں عام طور پہ. پھر افکار بھی آخرت والے ہوتے ہیں رائٹ. اور جو قرآن و حدیث یا اچھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہے تو ظاہر بات کچھ تو اس کو مطالعہ کرنا ہے. انسان بغیر مطالعے کے تو نہیں رہ سکتا. اب اگر کتابوں کا آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ فلمیں دیکھیں کچھ کہیں سے تو آپ کو غذا چاہیے. لیکن وہ غذا جب غلط پہنچتی ہے تو پھر خواطر ہی غلط ہوتے ہیں افکار ہی غلط ہوتے ہیں. پھر تصور جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. جب تصور غلط ہوا تو پھر ارادہ غلط ہوا. جب ارادہ غلط ہوا تو عمل غلط ہوا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو فساد اور صلاح یعنی کسی چیز کا عمل کا خراب ہونا اور کسی عمل کا اچھا ہونا سب کا مدار ہے جذبات اور افکار کے اوپر. تو کہنے گے اس پہ خوب سوچو کہ تمہارے افکار اور جذبات جو ہے صحیح ہیں یا غلط ہیں. اسی لیے دیکھیے جو حدیث شریف ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے پہلے سب کے افکار اور خیالات اتنے غلط ہو جائیں گے کہ مسجد بھری ہوگی نماز کسی کی قبول نہیں ہوگی. اب سوچیے ایسا کیوں ہوگا. اب
یا حج کے لیے جائیں گے، حج کسی کا قبول نہیں ہے، سب ملینز آف مسلمان ہیں، حج کسی کا قبول نہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل اعمال ہو رہے ہیں لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ غلط ہے، وہ جذبات اور افکار ہی غلط ہے. لیکن اعمال جو کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک رسمن ہے، ہم کو بتا دیا گیا 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو بھائی پڑھ رہے ہیں. لیکن جذبات و افکار اندر سے داعیہ نہیں ہے، اندر کی دنیا بدلی نہیں ہے. تو دین میں تو وَيُزَكِّيهِمْ جو ہے نا قرآن شریف میں، کہ پہلے ان کا تزکیہ کریے، صفائی کریے، پھر اعمال پہ لائیے. ہم لوگ بتائیں کہ اعمال کرتے رہو، باقی سائڈ میں سب گندگی کرتے رہو. تو اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا متعفن ہے کہ ہم اعمال خوب ہو رہے ہیں، مسجدیں بھی بن رہی ہیں اور شاندار بن رہی ہیں، پوری اسلامک ورلڈ میں آپ دیکھ لیجئے نمازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو خواطر و افکار ہیں چونکہ یہ صحیح نہیں ہے تو اعمال میں فساد ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن شریف میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کلین ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے مگر وہ اعمال جو پاک ہوں. آپ سمجھیں؟ تو اگر ایک باتھ روم سے بدبو ہی نکلے گی صاحب، بیت الخلاء سے بدبو ہی نکلے گی، وہاں سے مشک کی خوشبو نہیں آ سکتی. ایسی دل میں جب تک متعفن ہے تو پھر وہ بدبو ہی نکلے گی. تو اس لیے اسلام میں کہ سوچو نہیں غلط. تو اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس پورے باب میں یہ فرمایا کہ فصلاح الخواطر بان تکون مراقبۃ لولیہ و دائرۃ علی مرضاتہ و محابہ فانہ سبحانہ بہ کل صلاح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خواطر یعنی جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ مراقبہ کریے کہ یہ جو خیال آپ سوچ رہے ہیں اتنے سالوں سے، یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے، ایسا آپ کو سوچنا چاہیے یا نہیں. مثال آپ نے کہا بھائی ہم رشوت لے لیں، کسی کا پیسہ مار لیں، آپ سے ہم غلط کام کر لیں، یہ آپ کے افکار ہیں. اب اس افکار کو لیے آپ پھر رہے ہیں تو چاہے وہ افکار ایک دن آپ کو اعمال کرنے پر آمادہ کر دیں گے. اور دوسری طرف یہ آپ کہیں نہیں یہ غلط ہے، ہم ادھر سوچیں گے ہی نہیں. جس کو ہو دیو جاں عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی. جس کو ہو دیو جاں عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، آپ ادھر جا ہی کیوں، آپ سوچ کیوں رہے ہیں کہ ہم رشوت لے کے اپنے بچوں کو پال لیں گے. تو یہ کہنا اگر آپ کو بہت دین و جاں عزیز ہے ادھر جائیے نہیں، آپ جائیں گے تو پھنسیں گے. اس لیے فرمایا کہ اصل خواطر کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لائے وہ خواطر سے لائے، اعمال بعد میں آئے. سوچنے کا ڈھنگ نبی پاک نے بدلا کہ بھائی دیکھو ایسے نہیں سوچتے ہیں، تو پھر اعمال صحیح ہوئے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ ہمارا آپ کا یہ ہے کہ گندگی ہم میں بہت ہے، اعمال چل رہے ہیں. تو ابن قیم کہہ رہے ہیں جب افکار و جذبات ہی گندے ہیں تو اعمال میں جان پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے اچھا سوچیے. جب کوئی غلط بات آ جائے آپ کہیں نہیں یہ ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس گلی میں گئے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا. اعمال تو بات کی بات ہے، ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار آج کل غلط کام نہ کرو، حرام کام نہ کرو، تو یار نہیں پیسے کما سکتے. اب یار یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام والا، یہ نہیں یار نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ خواطر اور افکار ہیں، اس افکار کے ساتھ آپ حرم شریف میں بھی نماز پڑھیے گا تو کیا قبول ہوگی؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام اب ختم بھیا، اب اللہ رسول کی بات مت کیا کرو. اب تو جو ہے مطلب رام نام جپنا پرایا مال اپنا.
اب ایسا کرو بھیا، یہ سب جو ہے نا حلال حرام کا چکر کہاں ہے بھائی؟ تو اب یہ افکار و خواطر غلط ہے سب. حالانکہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے نہیں، اللہ وہی ہے. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر کہیں ومن توفیقہ کل رشد ومن تولی لعبدہ کل حفظ ومن تولی اعراض عنہ کل ضلال وشفا فیصفر العبد بکل خیر وہدا بقدر اثبات عین فکرتہ فی آلائہ و نعمہ و توحیدہ. اب دیکھیے ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو جذبات کو صحیح رکھنے کے لیے ایک جو کلیدی قاعدہ قرآن حدیث نے دیا ہے، رائٹ، اس کو اپناؤ، بلکہ اپناؤ کیا، اس کو اختیار کرو. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اپنی فکر کو مرکوز کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں نا پوری دنیا میں اس پر اپنی نظر کو مرکوز کرو، اور اللہ کی جو توحید ہے اس پہ مطلب، اور جتنا تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے نا اتنی تمہاری ذہنیت صحیح ہوگی، سوچنے کا انداز صحیح ہوگا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے بارے میں سوچو گے تمہارا ذہن صحیح ہوگا. یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون لآیات لقوم یذکرون لآیات لقوم یسمعون، کہ بھائی اس میں سوچو سوچو سوچو. سوچنے سے صاحب آپ کے جذبات صحیح ہوں گے. تو اسی لیے فکر جو ہے قرآن شریف میں تفکر یہ صاحب بہت اہم ہے. ورنہ ذرا سی ایک شعر ہے صاحب، وہ آپ کے ہاں بہت عمدہ شاعر انہوں نے کہا تھا ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے. ایک ذرا سی بات پر برسوں کے ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے. مگر اتنا تو ہوا تو جو ماسک پہنے تھے لوگ اب وہ اتر گئے، اگرچہ یارانے ختم ہو گئے لیکن پہچانے گئے کہ صاحب کون ہے. بس یہی صاحب ایمان جو ہیں آج کل ہم لوگ پہچانے نہیں آ رہے ہیں، ہم لوگ ماسک لگائیں. آپ سنیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ماسک والا معاملہ نہیں ہوگا تھا. تو اگر آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ نظر آئیے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جتنا آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اگر نا آپ کے سوچنے کا تصور صحیح ہوگا، رائٹ. مثال کے طور پہ یہ رشوت خوری جو ہے وہ اس پر بات ہے کہ قرآن میں فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. ہمارے جد امجد تھے ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا 2021 ان کا انتقال ہوا 1770 وغیرہ میں، تو قریب 350 سال ہو گئے. تو جب یہ عجیب لوگ تھے بھائی، ان کا کمرہ ہم لوگوں نے 350 سال تک سنبھال کے رکھا، اب ڈھا گیا. یہ جتنا بڑا کمرہ ہے نا یہ والا، یہ ان کا گھر تھا، اسی میں پڑھاتے تھے، اسی کمرے میں پڑھاتے تھے. 19-20 ہوگا، اور اسی سے وہ استاد الہند بنے. خیر وہ ان کی چھوڑی. لیکن جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بالکل جب مرض وفات میں تھے تو ان کی بیگم آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم لوگوں کو کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو آپ کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ کی عمر اس وقت ہوگی 80-82 سال ہوگی بعد الموت.
تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اٹھاؤ، ہم کو اٹھاؤ. ان کو اٹھایا گیا، بٹھایا گیا. تو انہوں نے کہا بیوی ہم جا رہے ہیں، ہم کو تو جانا تھا، لیکن اللہ جو ہے وہی رزاق ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے. تم نے یہ کیسے سوچا کہ ہمارے مرنے کے بعد کی وجہ سے تمہارا رزق ختم ہو جائے گا؟ کہنے یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اب یہ مرض الموت میں یہ حال تھا. اب یہ فکر ہے صاحب، تصور ہے بچوں بچپنے سے چل رہا ہے، اور موت کے سے پہلے وہی تصور غالب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملا صاحب نے مرتے وقت یہ کلمہ کہا تو ان میں یہ کتنا رچا بسا ہوگا یہ تصور اور یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد بھی جب حواس باختہ ہو رہے ہیں یہی فکر غالب ہے کہ ارے ہم جا رہے ہیں، بیگم پریشان مت ہو، اللہ رزاق ہے، اللہ تم کو دے گا. اب سوال یہ جب ہم لوگ مریں گے تو ہم لوگ یہ ہوگا ہائے ہم جا رہے ہیں، ہمارے بیگم بچوں کیا ہوگا؟ ارے مارگیج کون پے کرے گا؟ ارے گاڑیوں کی قسط کون دے گا؟ ارے یہ یوٹیلیٹیز کے بل کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارے پر ہم نے اس کو ایسا بنا رکھے، دنیا کو غالب کر رکھا ہے کہ مرتے وقت العیاذ باللہ اگر یہی تصور رہا تو ہم لوگ اللہ سے بدزن ہو کے اللہ سے ملیں گے. کہ ہم کو اللہ سے بدزنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی رزاق تھے، ہم چلے گئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی مرتے وقت وہی بات سامنے آتی ہے جو آپ نے زندگی بھر پالی یہاں پہ، جس کو آپ نے پالا ہے. اسی لیے وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام یہ ہو. اب یہاں تک کلام سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ زبانی سے کہیں، کلام سے یہ مراد ہے جو آپ کا تصور تھا، جس تصور پہ آپ مرے. کہ ممکن آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے کی کو موقع نہ ملا ہو، کہ آپ مریض ہیں کچھ ہیں، مطلب جس تصور پہ آپ مرے لا الہ الا اللہ، وہ آپ کا آخری تصور تھا، اسی پر آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب کس قدر خسارے کی بات ہوگی صاحب کہ ہم مریں یہ سوچتے ہوئے کہ ہائے ہائے ہمارے پیچھے ہمارے فیملی کا کیا بنے گا، ہائے اللہ میاں ہائے ہائے. تو قیامت میں بھی پھر ہائے ہائے ہوگی، بلکہ مرنے کے فوراً بعد یہ جو لمبا عرصہ ہے ویٹنگ پیریڈ جس کو برزخ کہتے ہیں، اس میں بھی پھر ہائے ہائے ہوگی کہ اللہ کہے گا بدبختو تم کو ہم نے کھلایا پلایا، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ مرتد کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمارے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا. لیکن ہمارے آپ کے ذہن میں اللہ بچائے ایک ایسا تصور ہے کہ بس جو ہے اسباب پر اتنا زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر ایک وہ اسباب ہٹ جائیں تو ہم کہتے ہیں اب یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے کہا میں نے گارنٹی لی ہے بھائی، ذمہ داری لی ہے کہ سب کو ہم دیں گے. لیکن ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ تصور جو ہے یہ بچپنے سے رچنا بسنا چاہیے تاکہ افکار صحیح ہو، تاکہ اس کے بعد پھر اعمال صحیح ہو. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں ابن قیم، کہاں گئے میں، اس کو یہ کہنے کہ تو جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہنے کہ اس پر سوچنا ضروری ہے. اگر اس پہ جب تک سوچیں گے نہیں تو اس میں کیا ہوا. نہیں صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. فلن ٹھیک.
تو آگے فرما رہے کہ کہنے فل انسان خیر المخلوقات، انسان تو بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اذا تقرب من بارئہ، کہ جب انسان جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کر سکتا ہے. یہ انسان کی بڑائی ہے صاحب، یہ اس کو ایکسیس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب چاہو تم جو قرب حاصل کر لو. سمجھا؟ اور وہ کیا ہے؟ والتزم اوامرہ ونواہی وعمل بما رضا وآثر علی ہوا. وہ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی جو ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا بھئی وہ کرو، جن چیز سے روکا گیا ہے بھئی رکو. بس تم اتنا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو گے، اور اپنے جو جذبات ہیں، خراب جذبات، جو خواہشات ہیں، ان پر روک لگاؤ، بس تقرب ہی تقرب ہے. تو کہنے کہ یہ ہوگا جب آپ کی فکر صحیح ہوگی. آپ سے یہ فکر صحیح ہوگی. جب تک فکر صحیح نہیں ہوگی صاحب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا صاحب. اس لیے صاحب فکر صحیح کریں، اور اس کے لیے تذکرہ ہونا چاہیے صاحب. بغیر تذکرے کے کچھ نہیں ہوتا صاحب، چاہے مطالعہ ہو، مشاہدہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، آخری پیراگراف یہ ہے اس میں، اب یہ بہت اہم ہے صاحب، اس کو ذرا غور سنیے. کہنے کہ وَمَعْلُومٌ، کہنے یہ بات بالکل طے شدہ ہے، بالکل طے شدہ ہے کہ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ الْإِنسان إِمَاتَةَ الْخَوَاطِرِ وَلَا الْقُوَّةَ عَلَىٰ قَطْعِهَا فَإِنَّهَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ هُجُومًا إِلَّا. کہنے دیکھو میاں، یہ جو جذبات ہیں، افکار ہیں نا، یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی انسان جتنی بھی کوشش کر لے جذبات اور افکار کو پر روک نہیں لگا سکتا، ان کو صحیح نہیں کر سکتا. سنیے گا، ان کو صحیح. اور یہ جو نفس پرستی ہے نا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن صرف ایک طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، الا ان قوت الایمان والعقل. وہ ایمان کی قوت ہے جو آپ کو، آپ کے سوچ کو صحیح کر سکتی ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتا. ایمان، اور پھر جب ایمان آئے گا تو پھر عقل آئے گی. اس کے علاوہ آپ جتنی چیزیں دنیا میں ٹرائی کر لیں، اصلاح نہیں پیدا ہوگی. صرف قوت ایمانی اور قوت عقلی ہے. اچھا، یہ قوت عقلی جو ہے نا، یہ پہلے جب ایمان آئے گا پھر ویسے عقل چلے گی. جیسے ویسٹرن جو چیزیں ہیں ان میں خرابی اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ ایمان نہیں ہے. مسلمانوں میں جب سے ایمان کھو گیا تو ہم لوگ کرپٹ ہو گئے. کرپٹ اس لیے ہو گیا کہ ایمان ختم ہو گیا تھا. جب ہمارا اعمال صحیح ہوں گے، ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، تبھی ہم مسلمان ہیں صاحب. جب تک ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں فل آف کرپشن ہے، اس کا مطلب یہ ہم میں ایمان یا تو ہے ہی نہیں بالکل، یا بہت کمزور ہے. کیونکہ یہ بالکل ناگزیر بات ہے کہ ہم صاحب ایمان ہو اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو جیسا آج ہے. ہو ہی سکتا. اس لیے ابن قیم فرمایا یہ بات سمجھ لو کہ انسان جو ہیں ان کے جذبات اور خواطر جو ہیں اور افکار جو ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہاں، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے قوت ایمانی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کے ساتھ کیا تھا. ایمان آئے، شراب خود بخود چھوٹ گئی. ایمان آئے، لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو دفن کرنا چھوڑ دیا. کیا ہوا؟ قوت ایمانی آ گئی. جب قوت ایمانی آئی، وہی عرب، ان کی عقل چلنے لگی. عقل پہلے بھی تھی لیکن اسی اعمال کو کر رہے تھے، ان کی عقل ان کو روک نہیں رہی تھی. کہ بھائی اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہو، شراب پی کے تم حرم آ رہے ہو. لیکن وہ پہلے قوت ایمانی آئی، اس قوت ایمانی نے اگنائٹ کی عقل کو. وہ جیسے آپ پلگ لگا دیں نا تو اچانک لائٹ آ جاتی ہے. تو مطلب بلب پہلے بھی لگے ہیں، بلب پہلے لگے، لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ظلمت ہے.
سم تھنگ از مسنگ. کرنٹ نہیں تھا, آپ نے جیسی پلگ لگایا اسی میں روشنی آ گئی. تو عقل تھی پہلے بھی, لیکن وہ ایمان والا کرنٹ نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایمان کا کرنٹ دے دیا, اب عقل چلنے لگی. اب ایسا آدمی جو بالکل بیکار تھا, حضرت عمر جیسا آدمی, وہ دنیا کا عظیم ترین آدمیوں میں سے اس کو شمار ہونے لگا, وغیرہ وغیرہ. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افکار خواطر کا جو فساد ہے نا, یہ کسی اور طریقے, دیکھیے یہ 700 سال 800 سال پہلے بتا رہے ہیں ابن قیم, 700-800 سال پہلے کہہ رہے ہیں چاہے کچھ کر لو دنیا میں کہیں بھی فساد پیدا ہو, چاہے تم جتنے لاز لے آؤ, نہیں صحیح ہوگا جب تک قوت ایمانی نہیں ہوگی. جب قوت ایمانی ہوگی تب صاحب یہ صحیح ہوگا. آپ جو لوگ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں نا, رائٹ, ان کو جو سب سے بڑی چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ فیملی سسٹم ہے. یہاں جو امام سائکس مسلمان تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا, آپ سب یہ جو آپ لوگوں کا فیملی سسٹم آج بھی اس گئے گزرے حال میں بھی ہے کہ آپ بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, آپ ان کو سنڈے کو اسکول لے کے آتے ہیں, آپ لوگ پھر ان کو قرآن شریف پڑھواتے ہیں, کہنے کہ یہ ہم لوگ یہاں تھا ہی نہیں جو عیسائی تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس گئے گزرے حال میں بھی تھوڑی بہت ایمان کی رمق باقی ہے ہم لوگوں میں. لیکن وہ یہ کہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب ایمان آئے گا تو عقل چلنی شروع ہوگی. جب عقل چلنی شروع ہوگی تو پھر جو ہے پھر آپ کے جذبات اور افکار ہیں, اب وہ ان کو صحیح سمت ملے گی. تو کہنے دیکھو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے بہت سے ہم لوگ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی اتنے خراب خیال آ جاتے ہیں دل میں کہ ان خیالات کو زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. کبھی کبھی ایسے خیال آ جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوقت وجدتم, اچھا ایسے بھی آتے ہیں خیالات, اچھا ایسے بھی خیالات آتے ہیں. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ نعم. نبی کا بس ذالک صریح الایمان, یہی ایمان کی علامت ہے کہ جب وہ خیال آئے, تم نے ان خراب خیال کو خراب سمجھا اور تم نے سوچا استغفر اللہ, اگر یار کیسے بات ذہن میں آ گئی, نعوذ باللہ, یہ تو ہاں. انہوں نے کہا بس یہی تو ایمان کی علامت صریح الایمان ہے. کیونکہ پہلے جاہلیت دور میں تم ان خیالات کو انجوائے کرتے تھے, اب وہ خیال آ گئے تم کو استغفر اللہ, یار یہ بات تو ہم کہہ نہیں سکتے منہ سے, قدر غلط بات آ گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہی تو صریح الایمان ہے, ایمان کی علامت ہے. بس یہ ہے کہ یہ تو خواطر اور جذبات ہیں صاحب, یہ اصل ہے سب. اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب. جی جی آج کل جو ہے ہم غلط سوچتے ہیں تو پھر غلط کام ہو رہے ہیں صبح شام. جی ٹیچر موجود تھے لیکن ان کا جو تھاٹ پروسیس جو بنیادی چینج جی 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 وہ سوچنے کا جو قبلہ ہے وہ درست کر لیا. اصل میں خطرناک بات ہے صاحب یہ کہ بکری کی کھال میں بہت سے بھیڑی ہیں, بکری کی کھال پہنے ہوئے بھیڑی ہیں. جو ہم مطلب چھٹائی جو ہوگی نا وہ پھر بڑا مسئلہ ہوگا, چھٹائی جب اللہ تعالیٰ کرے گا. اسی لیے
اعمال پر، ایمان پر سب زور دیجیے، اس کا چرچا کریے، ایمان کا، اسلام کا چرچا کریے. کوئی کہتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا ایمان وغیرہ کی نا، گھروں پر، محفلوں میں بہت کم ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ رحم فرمائے بھائی. ہمارے بچوں میں آج کل کمیونٹی کے بچوں میں ڈرگز کا بہت ایک مسئلہ ہے. ڈرگز بہت عام ہو گئے. تو ابھی جتنے امامز ہیں یہاں کے، ہم لوگوں نے بھی پرسوں ایک زوم کے اوپر امامز کی میٹنگ کی تھی اسی مسئلے کو لے کے، کہ ہر مسجد میں یہ ایک ہے کہ ہم لوگ یہاں جو نماز پڑھنے آتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے جو ہیں ڈرگز لیتے ہیں. تو کئی ایسے ہوئے، جیسے ایک صاحب یہاں پہ ہیں، ان کے 2 بچے، ایک بچہ جو ہے وہ ڈرگز لے لے کے مر گیا، جنازہ بھی ہوا تھا. تو ان کے ابا نے بہت روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہے. تو امام صاحب سے کہا میرے دوسرے بیٹے کو بچا لیجیے، وہ بھی ڈرگز میں. تو ہم لوگوں نے کہا بھائی دیکھیے امام کیا کیا کریں گے بھائی، یہ امام کا کام نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو ڈرگ سے بچائے. آپ کہاں ہیں؟ آپ باپ ہیں، آپ صرف بایولوجیکل باپ ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بھئی اب یہ کام ہم لوگ کا تھوڑی کیا ہے کہ ہم لوگ جا کے کیا کریں گے بھائی. تو پرسوں ہم لوگ جو میٹنگ تھی اس میں کہا بھائی چلو ہم لوگ کیا کریں. تو اس میں غور و فکر ہو رہا تھا. تو اچھا لڑکیوں میں بہت ہے ڈرگس کا، لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے. ہاں اگر آپ بہت سے فیس بکس وغیرہ پہ جائیے آپ، ان لوگوں تو مان لو لڑکیوں میں بہت ہے. شیشہ پیتی ہیں لڑکیاں. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ وہ دین کا چرچا نہیں ہے صاحب، دین کا چرچا نہیں ہے صاحب. اگر آپ دین کا چرچا، جی جی سوچ کرو گے جا تو وہی پھر تو اسٹارٹنگ میں اگر آپ سوچ اچھی شروع کر لو گے، بنیادیں اچھی ڈال لو گے، تو اس کو پانی دیتے رہو گے. پانی دو. دیکھیے ہمارے آپ کے بچے جو ہیں، جو آپ لوگوں میں سے بہت سے ہم سے بچے تو ہمارے بچوں سے بہت بڑے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو یہاں آپ بہت حد تک روک نہیں سکتے فلمیں دیکھنے سے، ادھر ادھر سے. ٹھیک ہے بھائی، اب دنیا ہے جو کرنا، لیکن کم سے کم جو صحیح بات ہے وہ گھر پہ اس کا چلن ہونا چاہیے. آپ بچوں کو چاہے ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، لنچ ٹیبل پہ ہو، بریکفاسٹ ٹیبل پہ ہو، یہ بتاتے رہنا بہت ضروری ہے کہ کیا غلط ہے. غلط کو غلط کہنا یہ ضروری ہے. ورنہ یہ ہے کہ بچے جو دیکھ رہے ہیں یا بڑے بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ چلو یہی صحیح ہے. اس میں ڈرگز ہے، زنا ہے، سب کچھ اتنا عام ہے کیونکہ بچے صبح شام وہی دیکھتے ہیں. کوئی بھی فلم ہو، کچھ بھی چیز ہو، وہ دیکھتے ہیں. اب تو خیر بات اور بھی خراب ہوگی، اب تو ہوموسیکشوالٹی اتنی پورٹرے کرتے ہیں کہ اب بچے وہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ اگر بچوں سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں اٹ از فائن، اٹ از somebody's choice, leave them alone. آپ یا قرآن حدیث میں ایسا ہے تو کل وہ بچے I do not know but it should be fine. یہ تو حال ہے کیونکہ چرچا نہیں ہے نا اس کا. اب قوم لوط کا جو پورا ذکر ہے قرآن شریف میں، وہ والدین ہی کو نہیں معلوم، تو وہ بتاتے نہیں ہیں کہ بیٹا یہ غیر فطری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہے وہ قرآن 12ویں پارے میں، ارے لفظ ہے وہاں پر قال یا لوط، لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر فطری اور نجس ہے، یہ نجس عمل ہے اور غیر فطری ہے. لیکن اس کا سب تذکرہ بھی تو ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو کیسے معلوم ہوگا جب کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے جو میڈیا جو ہے وہ فل بلاسٹ جو ہے وہ کیے ہوئے ہے کہ بچے صبح شام ہی، ظاہر بات آپ قطرہ ٹپکاتے ہیں کہ چھید تو ہو ہی جائے گا اس دن.
بچوں کے دماغوں میں چھید ہو گیا، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا. قانون بھی اس کے پیچھے ہے، قانون بھی اس کے پیچھے. کریں اس کے جی 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 جی. اور ناصر بھائی آج جو ہے انڈیا میں، بلکہ میں بھول گیا، آج انڈیا میں ایک ججمنٹ آنے والا تھا سیم سیکس میرج کے اوپر. میں بتاتا ہوں آیا نہیں آیا، جس میں انڈیا میں سیم سیکس میرج کو وہ لیگلائز کر رہے ہیں انڈیا میں. پتہ نہیں ہوا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں، کل میں بھول گیا. یہ تو حال ہے، یہ ہمارا اپنے معاشرے میں ہی ہے. آپ کو نہیں معلوم، دیکھنا پڑے گا. آیا کل 8 تاریخ کو تھا. تو یہ تو حال ہے صاحب. ایسے متعفن اور بدبودار دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. آپ جو ہیں کوئی گروپ بنا کے اس کے خلاف تبلیغ شروع کریں، جی you will be prosecuted. یو ول بی پراسیکیوٹڈ. یہ یعنی آپ اور کوئی بھی گندی بات کی کچھ تبلیغ کرنی شروع کر دیں، جی جی have a right. تو لیکن اس میں نہیں کر سکتے. اللہ بچا بھائی. چلے صاحب بسم اللہ تعالیٰ چلے بسم اللہ. اچھا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، رائٹ. اس میں اس کے جو درجات ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے بھی دیکھو 3 درجات ہیں، اگر آپ کو یاد ہو نا. شواد بھائی آپ کو یاد ہے وہ 3 درجات؟ جلدی سے بتا دیتے. پہلا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ الشکر علی المحاب وہذا شکر تشارکت فیہ المسلمون والیہود والمجوس. ایک یہ ہے کہ شکر ادا کرنا، رائٹ، کہ جس نے وہ نعمت دی ہے، رائٹ. اس میں مسلمان، یہودی اور غیر مسلمین سب ہیں. مثال کے بعد ایک آدمی جس کو عقیدہ بھی نہیں ہے اللہ پر، وہ کہے گا تھینک گاڈ کہہ دے گا، تھینک گاڈ کہہ دے گا. لیکن ومن سعاتی رحمت الباری سبحانہ ان عد و شکر و، اب یہ اللہ تعالیٰ کی صاحب کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکر کے پیرائے میں قبول کر لے. یعنی کافر نے بھی کہا تھینک گاڈ، رائٹ. یا آپ نے سنیز کیا تو وہ کہے گا بلیس یو، مطلب مے گاڈ بلیس یو، رائٹ. تو یہاں پہ بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے. تو کہنا اب اس میں کا جو ہے وہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکر میں کر لے گا. اس میں کرنے کے کافر مسلمان سب شریک ہے. تو ایک تو درجہ یہ شکر کا ہوا. دوسرا شکر کا یہ ہے الشکر فی المکارہ وہذا من تستوی هذه الحالات اظہارا للرضا. ایک صاحب یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا جب آپ مصیبت میں. اور یہ شکر کیا ہے؟ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا اس حال میں آپ راضی رہیں. کوئی آپ مصیبت میں ہیں، کسی نے بھائی کیا حال، آپ کو بخار آیا ہوا ہے، تو کیا اللہ کا شکر ہے صاحب، الحمدللہ فی کل حال. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے. اب یہ مکارے ہیں. مکارے مطلب یہ ہے یہ ایک سختی کے حالات ہیں، لیکن اس سختی کے حالات میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. یہ رضا جو ہے یہ شکر ہے. یہ جو اللہ صاحب راضی ہے نا یہ عملی شکر ہے کہ آپ اللہ سے کمپلین نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مرض ہم کو کیوں ہوا. کہنے کہ بس یہ وَمِمَّنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَحْوَالِ لِكَظْمِ الزَّعِيرِ وَسَتْرِ الشِّكْوَى وَرِعَايَةِ الْأَدَبِ وَسُلُوكِ مَسْلَكِ الْعِلْمِ وَهَذَا الشَّاكِرُ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ إِلَى الْجَنَّةِ. کہنے جو آدمی، دیکھیں کیا کہنے، جو آدمی مکارہ میں بھی اللہ سے راضی رہے گا، کہنے یہ وہ پہلا بندہ ہوگا جس کو جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے گا. پہلا بندہ ہوگا کہ اللہ کہیں گے یہ آدمی کو میں نے سخت حالات میں رکھا لیکن اس نے کبھی اف نہیں کی. اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ اگر آپ اسی حال میں ہم کو رکھنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. ہم مطلب تیار مطلب یہ کہ ہم شکوہ نہیں کریں گے. تو یہ جو شاکر ہے نا، شکر کرنے والا، اس کو جنت میں بلایا جائے گا اور یہ پہلا بندہ ہوگا. یہاں پہ ہاں شکر.
اب یہ دیکھیے لکھا. اچھا پھر اس میں کیا ہوا, کہنے لگے یہ جو اس نے سختی, سنیے گا باب, یہ جو سختی کے حالات رہے, اس پہ سخت حالات رہے, اس میں اس کو غصہ بھی بہت آتا تھا, لیکن اس نے, اب وہی بات ہے جذبات و افکار والی, کہ اس نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھا. غصے جہاں مراد ہے فرسٹریشن. کو فرض کریے کوئی آدمی بیچارہ بہت بیمار ہے, ایک عرصے سے بیمار ہے, ظاہر فرسٹریشن ہوگا اس کو کہ ہم کام پہ نہیں آ پا رہے ہیں, ہم ایک عام زندگی نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن اس فرسٹریشن کو اس نے اللہ کی طرف نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سے بہت غصہ ہے, ہم آپ سے بہت ناراض ہیں, ایسا نہیں کیا, بلکہ اس فرسٹریشن پر اس نے کنٹرول کیا. اور وسطر شکوہ, اور اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے, رائٹ. ورعایت الادب, اور اس نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب تھا نا, اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ بھئی ہم بندے ہیں, جس حال میں رکھیں ہم خوش ہیں, ہم شکوہ نہیں کریں گے. وسلوک مسلک العلم, رائٹ. اور پھر اس نے جو ہے علم حاصل کرتا رہا, مطلب یہ سمجھ حاصل کرتا رہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں کیوں رکھا ہے. یہ اہل علم سے پوچھتا رہا, اہل علم ان کو بتاتے رہے. کہنے لگے بس اگر کوئی آدمی اس حال میں رہے, اللہ بچائے, لیکن اس حال میں کوئی ہے, رائٹ, تو کہنا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو سب سے پہلے بلائے گا, کیونکہ اس دنیا میں وہ محروم رہا بہت حد تک اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا جو بھی ہے. اسی طرح وہ حدیث یاد کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ایسے صاحب علم ہیں, ایسے صاحب ایمان ہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا قوی ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پر تو اللہ ویسے ہی کرے گا. اللہ کرے گا کہ ہمیں نیک بندے نے ایک بات پر قسم کھا لی ہے, اب ہم ایسے ہی کریں گے, اللہ ایسا کرے گا. اب ان کی کیا شان ہوگی صاحب, سمجھا. لیکن دنیا میں وہ پیسوں سے بھی محروم تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی سوشل سٹیٹس بھی نہیں تھا, لوگ ان کو بلاتے بھی نہیں تھے دعوتوں میں یا کسی پارٹیز میں. اما ان کو کہاں بلاؤ یار, ان کو چھوڑو, سمجھا. لوگ ان سے کتراتے, اگر وہ آ رہے ہیں نا لوگ کتراتے تھے یار ایسے, لیکن ان کا مقام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ قسم کھا لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ویسے ہی کرے گا. آپ ہے اس لیے صاحب یہاں پر جو ہے, خیر چھوڑیے وہ بزرگوں کے جو حالات یاد آتے ہیں صاحب, سمجھا. ایک واقعہ بتا دیں آپ کو, وہ ہمارے خیر آباد میں, لکھنؤ کے قریب خیر آباد ہے, بڑا مردم خیز علاقہ ہے. تو وہاں ایک بزرگ تھے, بڑے پیسے والے تھے ایک زمانے میں, پھر سب چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے ذرا عزلت اختیار کی. بہرحال ان کا تھا, ان کا مزار ہے, ان کو کہتے ہیں بڑے مخدومیہ کر کے مشہور ہے صاحب. ان کا بھی میرے والد صاحب ان سے ملے ایک مرتبہ, تو ابا نے ان کے بھی ایسی واقعات بتائے صاحب, کو ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ ان سے لوگ جو دعا کراتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بس انہوں نے دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی. آپ مجذوب سے تھے. ایک مطلب ابا بتا رہے تھے, ابا گئے تو ان کی مجلس لگی ہوئی تھی, ابا ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو گیا. ابا کہتا میں ینگ سا تھا, میں نے مخدومیہ کا کافی تذکرہ سنا تھا, تو لکھنؤ سے گئے تھے خیر آباد ابا کسی کام سے, تو کہنے مخدومیہ کیا حاجت, ایک ہی مطلب ہو گیا, کہنے کہ وہ مجلس لگی ہوئی تھی, اس زمانے میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی, اپنا پیڑ کے نیچے. ابا کہنے میں ایک پیڑ کے سائے میں کھڑا ہو گیا. تو مخدومیہ نے ادھر دیکھا, اچھا کوئی ملاقات بھی نہیں ہے, اور ان کو کش ہوا, کیا ہوا, انہوں نے بلا لیا. ارے کہنے مولانا احمد میں ادھر آئیے, ادھر بیٹھیے. ابا بالکل سکتے میں, کوئی نہ جان نہ پہچان, نہ
نہ میں نے بتایا کیا ہے. لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ جو دعا کرتے تھے مستجاب الدعوات تھے. آپ یا ان کو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے کا علم دیا ہوا تھا کیا تھا, تو بڑا مشہور ہے ان کی باتیں. لیکن اگر آپ یوں دیکھیے تو وہ ان کو کوئی نہ بلائے گا نہ ان کے پاس بیٹھے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پھر میں ملا ہوں. اچھا ملے ہاں خیر آباد میں. ہاں میرے والد گئے تھے. اچھا آپ تو سیتاپور میں رہے نا. ہاں تو میرے والد کو پرابلم تھی, ہاں وہ گئے بالکل ویسے ہی ہوا, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں یہ ان کے ابا نے بتایا. ان کے آیا تھا جو ابا بتایا تھا جو لوگ جاتے تھے نا وہ اپنا حال نہیں کہتے تھے, وہ خود ان کا حال بتاتے تھے. تم اس لیے آئے ہو. وہ ابا کے ساتھ یہی ہوا تھا. ان کو پتہ چل جاتا تھا. ہاں تم اس لیے آئے ہو. وہ کشف جو ہوتا ہے نا ان میں بہت تھا کشف. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے ان کا جو ایمان تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر گیا. لیکن یہ کہ اچھا اب تیسری بات آئی. تیسری بات الدرجہ الثالث ان لا یشهد العبد الا المنعم. سنیے آپ, یہ ہے کمال. وہ یہ کہے تیسری درجہ ہے, یہ غور طلب بات ہے صاحب. وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا, بندے کو جب نعمتیں آپ دیکھیں نا, چاہے صحت دیکھیں چاہے پیسہ, آپ کو ہر جگہ منعم نظر آئے, دینے والا نظر آئے. آپ سنیں نعمتیں جب دیکھیں تو نعمتیں دینا آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آئے. فَإِن شَهِدَ الْمُنْعِمْ عُبُودِيَّةً اسْتَعْظَمَ مِنْهُ النِّعْمَةَ. کیونکہ جب آپ منعم یعنی اللہ تعالیٰ جس نے انعام کیا ہے, نعمتیں دی ہیں, جتنا آپ کو اس کا مشاہدہ کریں گے اتنی آپ کو نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی. نعمتوں کی قدر ہوگی صاحب جب آپ منعم کہ وہ نعمتیں کس نے دی ہیں صاحب. مثال کے طور پہ ایک بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس بائی میل ایک گفٹ آتا ہے, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے بھیجا ہے, پریزیڈنٹ نے آپ کو بھیجا ہے. اب جہاں آپ کو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے آدمی نے بھیجا ہے تو اس گفٹ کی آپ کو قدر منزلت بڑھ جائے گی. حالانکہ اس چیز کی ویلیو مارکیٹ میں شاید 10 روپے بھی نہ ہو, لیکن کس نے بھیجی ہے صاحب وہ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ فضل آپ کے کسی دوست نے بھیجی ہے, کسی رشتہ دار نے بھیجی ہے, وہی چیز بھیجی ہے, اس کی بھی آپ کو خوشی ہوگی, آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے, محبت بڑھے گی, لیکن وہ جذبات نہیں ہوں گے صاحب. کہنے بس ایسی سمجھ لیں جب منعم جس نے آپ کو یہ سب صحت اور خوشیاں, بچے, پیسہ, روپے, تمام نعمتیں دی نا, جب آپ منعم کا اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے جب اس سے آپ واقف ہوں گے تو ہر نعمت کی آپ بہت قدر کریں گے, کیونکہ وہ دی کس نے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ. اللہ تعالیٰ متعلق جانو کہ اللہ کون ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کرا رہا ہوں قرآن شریف میں, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں اللہ تعالیٰ کا میں اپنا تعارف خود کرا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں میں ہوں کون. تو جتنی معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہوگی نا اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوگی. اسی لیے معرفت الہی جو ہے یہ اصل ہے. جب معرفت الہی نہیں ہوگی آپ سمجھیں تو ہر نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے. تو اس کو کہہ رہے ہیں وہی شہید استحلا من الشدہ واذا شہد تفریدا لم یشهد منه نعمت ولا شدہ. کہہ لیں گے جب اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہوگی تو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی. جب اللہ کی قدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا ان سب چیزوں کی قدر ہوگی. اچھا اب یہاں فرمایا وقسم اصحاب اصحاب الشہادۃ العبودیہ واصحاب الشہادۃ الحب واصحاب الشہادۃ التفرید وجعل لكل منهم حکما. اب اس میں تھوڑا سا بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نا کہ معرفت جب آپ
حاصل کرنا شروع کریں گے نا تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے خوبصورت چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں وہ کیا ہے کہ اللہ کو رب جاننا، اللہ کو رب ماننا. اس میں آپ کو زمانہ لگ جائے گا. الحمدللہ رب العالمین جو ہے سب سے بڑی بات ہے رب ہونا. سورہ فاتحہ میں اللہ نے سب سے بڑا وصف اپنا بیان کیا کہ بھائی ہم کو رب مانو. شفاعت بھائی یہ رب ماننا یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. یہ رب ماننا پوری زندگی کا کھیل ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ کہتے ہیں ہر نماز میں پڑھنا تم کو سورہ فاتحہ. اس میں رب پر سارا زور ہے. الحمدللہ رب کہ رب، اچھا رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو ہر حاجت پوری کرے، ہر حاجت پوری کرے، وہ رب ہوتا ہے. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم صرف تمہاری حاجت پوری نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے عالمین کی حاجت پوری کر رہے ہیں. تم تو ایک تنکا ہو اسی میں سے، اس سمندر میں قطرہ ہو تم. تو ہم تمہاری کیا، ہم تو سب کی پوری کر رہے ہیں. اب اس پر ایمان لاتے 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 بڑھاپا آ جائے گا ہم لوگوں کو. کیونکہ آتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے، آتا ہے اور پھر کمزور پڑ جاتا ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اصحاب الشہود العبدیہ، اللہ تعالیٰ کو رب مان کے پھر اپنے کو اللہ کا بندہ ماننا. سمجھا؟ جب یہ تصور جتنا قوی ہوگا اتنا شکر آتا ہے. دیکھیے صاحب، جس کو کوئی حق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحقاق. ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم خوش رہیں. یہ خوش رہنا ہمارا حق نہیں ہے. صحت وغیرہ ہمارا حق نہیں ہے صاحب، یہ عطا ہے، یہ گفٹ ہے اللہ نے. ہمارا حق تھوڑی کیا ہے. اگر حق ہوتا تو ہم ایک صاحب حق کی طرح ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، تم فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم فقیر ہو، فقیر بن کے ہم سے مانگو، اور فقیر بن کے فقیری کے ساتھ تم زندہ رہو. کیونکہ تمہارا کسی چیز پہ حق نہیں ہے. ہماری مرضی، ہم نے تم کو جیسا چاہا بنا دیا. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے آپ سے مشورہ نہیں لیا تھا کہ ہم تم کو ایسا بنائیں. دیکھیے آپ چاہے جو کچھ کہیں، آپ مریں گے جب موت آئے گی. آپ چاہے جو کچھ کریں اس سے پہلے آپ مر نہیں سکتے. آپ چاہے کچھ کر لیں، آپ کو اختیار نہ وقت پہ ہے نہ تقدیر پہ ہے، کسی پہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کسی پہ. تو بھائی اس کو ایکسیپٹ کر لو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. وہی عبدیت، رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ. ابن قیم اس کو ایکسیپٹ کرو. اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. لڑ جھگڑ کے تم کہیں نہیں، بس تمہاری اوقات یہی ہے، اس اوقات کو ایکسیپٹ کر لو. اور جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لو گے تمہاری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. اس میں بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے منطقی آئے، بڑے بڑے آخری بات یہی ہوئی کہ میاں وہ بھی چلے گئے، کیونکہ ان کو بھی اختیار نہیں تھا. تو اس وجہ سے ایک شعر ہے کہ کیا تھا، بڑا عمدہ شعر تھا کہ ہم وہ ہمیں سے فصل بہارا، ہمیں سے فصل بہارا، ہمیں سے رنگ بہار، ہمیں سے فصل بہارا، ہمیں سے رنگ بہار، ہمیں کو نظم گلستان پہ اختیار نہیں. ہمیں کو نظم گلستان سے اختیار نہیں. ہاں بھائی ایسا ہی ہے. ہم سے ٹھیک ہے انسان ہے تو فصل بہارا بھی ہے اور رنگ بہار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہاں ہم کو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. چاہے آپ کچھ کہہ لیجیے، اپنی خوشی سے آئے نا اپنی خوشی. یا میر تقی میر کا پرانے شعر ڈاکٹر صاحب کے وہ کہ میر نے کہا تھا نا کہ
کیا تھا شعر بہت پرانا سنا ہے. مجبور پر یہ ہاں ناحق ہم مجبوروں میں سے جو چاہے ہے سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی جو کوئی خود مختاری نہیں صاحب. جو چاہے ہے سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اختیار نہیں ہے ہم کو مطلب ان سب چیزوں میں. ہاں ٹھیک ہے زندگی کیسے وہ اختیار ہے لیکن یہ جو مبادیات ہے نا کہ ہم کب آئیں گے کب جائیں گے کیسے رہیں گے اس میں ہم کو اختیار نہیں ہے. اس میں ہم کو بندہ بن کے رہنا ہے. آپ سمجھے یہ جو نعوذ باللہ آج کل جو ٹرمپ وغیرہ کر رہے ہیں فرعونیت ہے نا. یہ فرعونیت ہے کہ میں کچھ ہوں. تو صاحب میں کچھ نہیں ہوں صاحب. اب بندے بن کے رہیے آپ. ورنہ وہ بھی کسی نائجر کے گھر میں نائجر کے جنگل کے گھر میں کہیں پیدا ہو جائے وہی وہاں پیدا ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہے صاحب میں آپ کو ایک یہ ہے شعر کہ صاحب اس نے جان ایلیے کا ایک شعر تھا اس کا اپنے کہنے اپنی گردن جھکا کے بات کرو. اپنی گردن جھکا کے بات کرو تم نکالے گئے ہو جنت سے. بہت بڑا شعر ہے. جنت سے اپنی گردن جھکا کے بات کرو تم نکالے گئے ہو جنت سے. کیا شعر ہے بھائی صاحب بہت عمدہ. تو یہ میں نے کہا کس کا تو یہ بہرحال ہم کو نکالا گیا ہے ہم یہاں آئے ہیں. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر کے لیے پہلے اپنی اوقات یاد کرو. وہ یہ ہے کہ تم بندے ہو اللہ رب العالمین ہے. تو یہ رب العالمین کے ہونے پہ صاحب یہ اس پر ایمان لائیے. اور یہ ہے کہ اللہ رب ہے تو جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم ساتھ معاملہ کرے گا صاحب. اس میں یہ ہم لوگ جو مارے پھر رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ملک سے دوسرے ملک یہاں کی سٹیزنشپ لے لی کہیں اور. ہمارا یہ ہے کہ صاحب جہاں پیسہ اور ہم کو زیادہ دکھے گا ہم وہاں چلے آئیں گے. انسان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں اس کو اچھی رہائش سکون کی زندگی میسر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں وہاں چلے آتا ہے. امریکہ لوگ اس لیے آنا چاہتے ہیں یا تھے کہ وہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک اچھی زندگی مل جائے گی. تو اپنے آبائی گھر وغیرہ ہم سب لوگ سب چھوڑ کے چلے آئے. جیسے وہ اب کیا اس نے شعر کہا نا کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر. پیٹ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر. سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت ہے. اس پہ افتخار عارف کے ایک اور شعر سے یاد ہے کہتے ہیں نبیوں سے شیخ صاحب نبیوں سے بھی زمینیں وفا نہیں کرتی. نبیوں سے بھی زمینیں وفا نہیں کرتی ہیں. ہم کون سے ایسے بادشاہ تھے کہ گھر رہتے کہ گھر رہتے. نبیوں کو بھی ہجرت کرنی پڑی. ٹھیک ہے انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی لیکن ہم نے بھی ہجرت کی صاحب. بس جی ہجرت کا وہ شعر ہے کہ صاحب کہ وہ ان کا شعر کہ جس کے نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے. نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے.
تو یہ ایک بڑا اچھا کلیہ ہے صاحب. آپ امریکہ میں رہیں, ہاں آپ یہی آپ کا مدینہ ہے صاحب. آپ کو نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے. تو آپ وہ نبی کا کام جہاں بھی کریں. آپ دیکھیں نا, بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے ایک اور شعر صاحب, سب کو دنیا کی ہوس, دیکھیے شیخ صاحب, سب کو دنیا کی ہوس خوار لیے پھرتی ہے. سب کو دنیا کی ہوس خوار لیے پھرتی ہے, کون پھرتا ہے یہ مردار لیے پھرتی ہے. کون پھرتا ہے یہ مردار لیے پھرتی ہے. تو ہر دنیا کی چیزیں مردار ہی ہیں, وہ اس کی ہوس ہے کہ مردار چیزیں اور ہم کو مل جائے تو ہم شاید اور اچھا خوش ہو جائیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہرحال تو خیر, تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی چیز شہودت عبدیت ہے. عبدیت کہ اپنے کو بندہ بن کر رہنا, یہ بہت اہم ہے. تو اللہ کو رب جاننا, رائٹ, کہ یہ کلیدی چیز ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, سورہ فاتحہ میں اللہ نے اسی پہ زور دیا پہلے, رب العالمین پر, کہ اپنے کو بندہ مانو, اللہ کو رب مانو. اور رب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر ضروریات کو فراہم کر دے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں پالنے والا. تو اللہ رب ہے تو وہی پالے گا آپ سے, وہی پالے گا. تو اچھا پھر کیا ہوگا؟ جب اس کے بعد آتا ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت آئے گی صاحب جب اللہ کو آپ رب جانیں گے. کیونکہ دیکھیں ایسا ہے صاحب, رب وہ ہے جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے. ماں نے بچے کو دودھ پلایا, دودھ پینا اور دودھ ملنا بچے کا حق نہیں ہے, وہ ماں کی ممتا ہے جو وہ راتوں کو اٹھ کے دودھ پلا رہی ہے. اسی لیے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تم نے تو ماں کے دودھ کا حق نہیں ادا کیا, کیونکہ وہ دودھ اس کا حق نہیں تھا, وہ ماں نے اپنی ممتا کی بنا پہ پلایا. وہ ادھار اسی لیے کہا گیا ہے چاہے تم بچے زندگی بھر خدمت کر لیں, حق نہیں ادا کریں گے, ادا نہیں کر سکتے ماں باپ کا کبھی بھی. تو لیکن استحقاق تو نہیں ہے انسان جی کہ اس کی پرورش کی جائے, لیکن یہ اس کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ خدا پہ ایک طرح کی ضرورت ہے نا اس کی, یہ خدا بھی مجبور ہے کہ انسان کو کئی ربوبیت پہ مطلب جاری ہے, ورنہ اس کا ختم ہو جائے گا اس کی نہیں. لیکن ناظر بھائی یہاں پر انسانوں کا وجود یا پوری دنیا کا وجود, مطلب یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے پیدا کیا, ہاں پیدا کیا, پیدا کیا, تو اب اس کو رکھنا, سسٹین کرنا یہ ایک ضرورت ہے. نہیں لیکن سسٹین نہیں کرنا. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ دونوں طرف فرشتے ہیں, ہر وقت ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, مر نہ جائیں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, یہ اللہ کی بھی ضرورت ہے. اللہ نہیں, اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو یہ آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کا یہ کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے جی. لیکن وہ ضرورت تو اگر وہ جی اگر وہ سسٹیننس ہماری بند کر جی, لیکن دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ناظر اگر سب مر بھی جائیں انسان تو اللہ کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے ہم لوگ کو,
لیکن اگر ہم سب مر بھی جائیں، جیسے اللہ نے فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، ہم جب چاہیں گے تو سب کو ہم مار دیں گے، اور ہم کچھ اور کسی اور کو پکڑ لیں گے، کسی اور کو لیں، اور ہمارے لیے یہ کوئی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی 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 جی۔ تو بہرحال اس میں اپنے کو بندہ آپ جتنا سمجھیں گے، سمجھے، اور بندگی کے لوازمات جو ہے نا وہ ادا کرتے رہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اتنے نعمتوں پر حقیقی شکر آپ کو ہوگا، کیونکہ جہاں آپ نے یہ کہا کہ میرا حق ہے نا یہ، پھر شکر نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے اللہ نے ہم کو دیا تو کیا ہے، اللہ کو تو دینا ہی تھا، جہاں آپ نے کہا یہ تو دینا ہی، یہ تو میرا حق تھا، تو پھر یہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو پھر اس پہ شکر کا ہم کو تو حق ملا ہے۔ دن بھر ایک آدمی نے کام کیا، اس کو دہاڑی دے دی گئی، وہ لے کے چلا گیا، وہ شکر تھوڑی ہوگا، یہ تو میرا حق تھا، ہم نے 8 گھنٹے کام کیا بھیا، شکر کہے گا، بلکہ میں نے تو ان پہ احسان کیا ہے، ان کو کوئی کام کرنے والا نہیں ملا تھا، ہم نے کام کر لیا ہے۔ آپ سمجھے، یہ گفٹ اسٹور میں اگر ہم لوگ کام نہ کریں تو یہ گفٹ اسٹور کیسے چلیں گے؟ تو لیکن جہاں آپ نے کہا نہیں بھائی ہمارا کوئی وہ نہیں تھا، یہ انہوں نے ہم کو جاب دی، انہوں نے ہم سے کام کرایا، اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں تھے کام کے، انہوں نے پھر بھی ہم کو کام رکھا اور کام دیا، اور بھئی یہ سب ان کا احسان ہے۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ بات پیدا نہیں ہوگی کہ ہم کو جو ہے ہمارا حق نہیں ہے، یہ سب عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، تب تک وہ نہیں ہوگی، کیا نام ہے، شکر ادا پیدا نہیں ہوگا۔ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بس اسی کو اللہ نے فرمایا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اور فقیر کو ضرورت ہوتی ہے کسی دینے والے کی، تو اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اچھا اب آئیے دیکھیے آخری چیز بہت خوبصورت ہے، وَأَصْحَابُ الشُّهُودِ التَّفْرِيدِ، سبحان اللہ، اور یہ آپ سمجھ لیں شکر کے لیے کہ اللہ میں تفرید ہے۔ تفرید کیا ہے کہ صاحب جو کچھ آپ کر لیں، زندگی بھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرد ہے، اکیلا ہے، سب کچھ اسی سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کہنے کے بعد اس بات پر آپ کو یقین آ جائے کہ نعمت اگر آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ دیکھیں قرآن میں اس کو اللہ نے اتنی پیاری طرح وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، دیکھیے کہتے ہیں نہیں ہے کوئی نعمت تمہارے پاس مگر اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ پہلے نفی کی گئی کہ جو بھی نعمت ہے، مطلب جو بھی نعمت وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو یہ تفرید ہے۔ تفرید مطلب اللہ کو فرد مانے، اللہ ایک ہے۔ تو کہلے یہ نعمتوں میں یہ ہو جائے کہ صاحب فرض کریے شیخ صاحب نے ہم پر کوئی احسان کیا، ہم نے ان کا شکر ادا کیا، لیکن ہم نے کہا کہ جس نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے نا، توفیق دی ہے، اصل ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے انسان کا شکر ادا کرو تب اللہ کا کرو گے، اس لیے ہم انسان کا شکر ادا کریں گے، لیکن ہم کو یہ ہوگا کہ ان کو جو توفیق دی ہے، جو ذریعہ بنایا نا، وہ ذریعہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کہنے لگے دیکھو یہ تفرید ضروری ہے، کبھی کسی محسن کو محسن حقیقی مت سمجھو، محسن حقیقی سے اللہ ہے، جو محسن ہے نا سب عارضی ہیں۔ اچھا عارضی میں یہ ہوتا ہے صاحب کہ جب مصیبت آتی ہے نا سب بدل جاتے ہیں۔ یہی محسن جو آج ہمارا محسن ہے، کل اس پہ کوئی مصیبت آئے گی، ہم بھی ان کو نہیں پہچانیں گے، یہ بھی ہم سے بھاگیں گے، کیونکہ یہ محسن حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اور اسی کو قیامت کے دن جو ماں سے بچے بھاگیں گے، بچے ماں سے بھاگیں گے، کہ اس وقت کوئی محسن نہیں ہے صاحب قیامت کے دن، لیکن اللہ پھر بھی محسن ہے۔ آپ سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، اللہ پھر بھی وہی ہے، اللہ پھر بھی آپ کو انشاءاللہ جنت دے گا، اپنا عرش کا سایہ دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہنے کہ یہ جو تفرید ہے نا، اللہ کو ایک جاننا کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ توحید ہے، وحد یوحد توحید، فرد یفرد، کہ تفرید اللہ ایک ہے۔ وہ کہنے بس آخری بات یہاں پہ کہنے اس کو خوب رچ بس جاؤ، اس میں
کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے. سو اس آیت کو یاد رکھیے گا, وما بکم من نعمت فمن اللہ, کہ جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف. اس میں تفرید ہے, وہ ایک کی طرف ہے. اب ہم مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے, آپ سمجھ رہے ہیں, ہم روئیں گے تو اس کے آگے روئیں گے, ہاتھ پھیلائیں گے تو اس کے ہاتھ پھیلائیں گے. ہم کسی اور کے مزار پہ جائیں کیوں, ہم کسی اور کے آگے اپنا ماتھا کیوں ٹیکیں, ہم نہیں کریں گے. ہم تو اللہ ہی کے آگے ماتھا ٹیکیں, اور ہم کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکیں, کیونکہ نعمت میں تفرید ہے اور وہ ہے اللہ. تو اس میں تین باتیں ہم آخری میں ریپیٹ کر دیں. ایک تو یہ کہ اللہ کو عبد ماننا, اپنے کو بندہ ماننا ہے, کر لیں گے شکر کے لیے یہ چیز لازمی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جتنا یہ بات پیدا ہوگی اتنا اللہ سے محبت قائم ہوگی. جتنا آپ اپنے کو بندہ مانیں گے اتنے آپ کو محبت اللہ سے ہوگی, کیونکہ نعمت کا شکر بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. آپ سے ہم کو آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ نے بڑے احسان کیے ہم پہ. تو اگر احسان ہی معیار ہے صاحب, تو اللہ کے احسان کو تو آپ گن ہی نہیں سکتے. تو اب اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے سوچیے آپ. تمام احسان اللہ تعالیٰ کے, تو اللہ کہہ رہا بھائی ہم سے محبت کرو نا, ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. اور تیسری بار انہوں نے کیا فرمائی, اصحاب شہود تفرید, کہ اللہ کو فرد ماننا, کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے. دنیا میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا آپ کے لیے, ماں باپ ہو, استاد ہو, سب ذریعہ ہیں, اور یہ ذریعے عارضی ہیں. یہ ذریعے عارضی ہیں, یہ دائمی نہیں ہے. ماں باپ مر گئے, سایہ اٹھ گیا, لیکن اللہ باقی ہے. آپ مر گئے لیکن اللہ باقی ہے. اللہ باقی ہے, لیکن آپ یہاں وہاں چلے گئے, دیکھیں نا رب وہی رہا. نہیں پر سوچئے دیکھ کتنے عمدہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے انتقال مکانی کیا, یہاں سے ہم عالم ارواح میں چلے گئے, لیکن رب وہی ہے. یہاں بھی رب ہے جو کھانے کو دے رہا ہے, وہاں ہماری روح کو دے گا. کمال ہے یار. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. تو ہم نے صرف انتقالی مکانی کی, یہاں سے وہاں گئے, لیکن رب شیختہ وہی ہے. یہاں ہمارا جسم اور روح کو دونوں کو کھانے پینے کو دے رہا, وہاں صرف روح کو دے گا, بدن ختم. اب یہ تفرید ہے. اور پھر حشر میں جب کوئی کسی کا محسن نہیں ہوگا, اللہ محسن ہے. قل ان الاولین والآخرین جب اکٹھا ہوں گے, تو اب یہ بتائیے اللہ کو اگر ہم نے یہاں چھوڑ دیا تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا, یہاں بھی چھوڑ دیا اور وہاں بھی چھوڑ دیا. تو اس لیے کہتے ہیں یہ تفرید کا جو تصور ہے اس کو شکر کے لیے, اس میں خوب رچ بس جاؤ, تب تم اللہ کا شکر ادا کرو, ورنہ یہ صرف لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. بس اب یہاں پر باقی بات ہے. اچھا صاحب یہ نشان چھوٹ جاتا ہے سب. ایک منٹ سے چلیے. جی جی آپ نے سوچا ہوگا بچوں کی پرورش سوسائٹی سے بچانے کے لیے کیا کچھ جلدی سے دو تین پوائنٹس کر دیں. ناصر بھائی نے بہت اہم بات پوچھی کہ جو امامس کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے جو ڈرگز وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں, تو اس میں ایک بات جو تمام امام نے مشترکہ طور پر جو ایکسیپٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرگز کا معاملہ یا بد اخلاقیاں جو ہو رہی ہیں ان کا ایک کلیدی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. اور اس میں ہاں بیٹا تھینک یو, اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں.
جس کو کوالٹی ٹائم کہتے ہیں. ہم لوگ جب بیٹھتے بھی ہیں تو سیل فون کے ساتھ بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو ایک بات تو یہ ہے سیل فون کو ہٹائیے جب جتنی دیر بچوں کے ساتھ ہیں, چاہے آپ کے پوتے پوتے ہوں, نواسی ہوں یا آپ کے اپنے بیٹے. تو ایک چیز تو ہم لوگوں نے کہا بھائی یہ چیز عام طور پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے, یہ کولیپس کر گیا ہے. اچھے گھروں میں بھی دینی تعلیم کا نہیں ہے. بچے خود سے کہیں سیکھ لیں, جمعے کی تقریر میں انہوں نے کچھ بات سن لی یا کہیں, تو وہ اپنے طور پر انہوں نے یوٹیوب پہ کچھ سن لیا ادھر اگر سنا تو وہ اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو گھروں میں مستقل تعلیمی حلقے نہ ہونا یہ ایک اور وجہ ہے. تیسری بات ہم لوگوں نے یہ سیکھی کہ بھائی ہمارے بچے جن صحبت میں ہیں, جن کی صحبت اختیار کر رہے ہیں گھروں کے باہر, رائٹ, گھروں کے باہر, وہ ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے بچوں کے اچھا رہنے میں یا برا بننے میں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی بچوں کے ساتھ ماں باپ اتنا انوالو ہوں کہ بچے اپنے ماں باپ کو محسن سمجھیں اور ان سے اپنے باتیں شیئر کریں. تو یہ بات ہے. پھر آخری بات پھر یہ تھی کہ بھائی جمعے میں جو ہمارے امام ہیں سینٹرل فلوریڈا میں, وہ اس بات کو جو ہے بتائیں لوگوں کو. اور آخری بات جس پہ اب ہم لوگ نیکسٹ میٹنگ ہے اگلے ہفتے, وہ یہ ہے کہ جو بچے بگڑ چکے ہیں, بچے بچیاں, تو ان کے لیے جو ایک پروفیشنل ہیلپ کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے مسلمان کاؤنسلرز ڈھونڈے جائیں جو ان بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. تو اس پہ ابھی ہم لوگ آخری ایک اور میٹنگ ہوگی اگلے ہفتے کہ بھائی اس پہ کام کیا جائے. یہ 5 باتیں سامنے آئی ہیں. اب دیکھیں اس پہ کتنے کیا ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ یہ بات ہے یہاں بھی کتنی ایک آدھ بچوں کی جو موت ہوئی بھائی اوور ڈوزنگ سے ہوئی ہے. ہم لوگوں کو نہیں معلوم, آپ لوگوں کو نہیں معلوم, کیونکہ بس اعلان کر دیا بھائی نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ اصل میں اوور ڈوز آف ڈرگز. ایک دفعہ بہت پیارا بچہ مر گیا, اللہ اکبر. ہمارے میگو میں پڑھتا تھا, ہمارے 7th 8th گریڈ میں ہمارا شاگرد تھا. کیا آدمی, اتنا خوبصورت بچہ, اتنا خوبصورت بچہ ہے, کورا چٹا لہیم شہیم. وہی اوور ڈوز. جی بچے کہاں جا رہے ہیں, جی شیئر. بچوں سے دوستی رکھیں, ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے. اگر جہاں ہر وقت ڈر گئے تو پھر وہ نہیں شیئر کرتے, نہیں کر رہے. بھائی بتائیں بیٹا کہاں گئے تھے, کیا گئے تھے. اور اس میں یہ ضرور ہے کہ بچوں کو 14 صدی پیچھے مت لے جائیں کہ آپ صحابہ کرام جیسے بنانے کو. ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے, مطلب اس میں جو میانہ روی نہیں رہتی ہے. جس جنریشن میں, جس ماحول میں آپ زندہ ہیں, اس سے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. آپ نہیں بھائی ویسے نہیں بچے رہ سکتے, لیکن تھوڑی حکمت اختیار کریں, بہت ضروری ہے, ورنہ یہ بچے نکلے آ رہے ہیں. ارے اب ہم کیا بتائیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مطلب آپ سے بیان نہیں کر سکتے. بہت ہی خراب حالات ہیں بھائی, لڑکے لڑکیوں دونوں کے. لڑکیوں کے تو اتنی بری حالت ہے کیا بتائیں. لڑکیوں کی جو ہیں اللہ بچائے, بہت. جو ہمارا ڈفرینس ہے نا, جو ہم امیگرینٹ جیسے لینڈ, جی امیگرینٹ جو مسلمان ہیں اور جو یہاں کے مسلمان کے بچے پیدا ہوئے, ان کا ایک گیپ ہے. صحیح سے بات کرتے ہیں نا, جی بالکل. بچے زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ظاہر بات. جو ینگ قسم کے مبلغ ہیں نا, ان کی کچھ لوگ مثلا 1-2 لوگ مجھے پتا ہے کہ وہ ینگ ہیں, کوئی 20s میں, ان کی جب باتیں سنتے ہیں نا بچے, جی بہت ہم سے نہیں پریشر, جی عرب جو خاص بولتے ہیں ہم, جی تو ہمارے بچے جو ہیں نا, یہ بہت ضروری ہے سب. ان کے ویڈیو وغیرہ جی دیکھیے کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھیے
ہے اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے. دعا فرمائے اللہم صل السلام علیہ السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا ہے اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو بھی نیک راہ پہ گامزن فرما. اللہ تعالیٰ جو بھی خطائیں اور گناہ ہوئے سب معاف فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.